اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی اس مختصر سی مجلس میں فضائل شعبان المعظم کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوگی۔ شعبان المعظم یہ وہی قابل قدر مہینہ ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اسی بات سے اس کی عزت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے جسے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع فرماتے تو ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ کبھی نہیں رکھیں گے۔ میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان المعظم کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ اسی ماہ مقدس میں وہ عظیم رات بھی ہے جسے ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے۔ کسی نے اس کا سبب اور وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان سے شعبان کے درمیان موت لکھی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اب یہاں سے بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حبیب ہیں۔ ان کا یہ عالم ہے کہ وہ اس ماہ مقدس کو اس ادب و احترام کے ساتھ گزارتے، اس کا ادب و احترام کرتے، اس میں روزے رکھتے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے۔ اور چونکہ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے بالخصوص، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سابقہ گناہوں سے معافی مانگیں، آئندہ نیک اعمال کرنے کی اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں۔ اور یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول اور قول ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین سے مانگو تو اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ اس رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
صلاۃ و تسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے سے انسان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ ورنہ ہر جمعہ کو یا سال میں ایک بار یا پھر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ رنج اور مصیبت اور سختی کے وقت یہ نماز نہایت مفید ہے، فائدہ دیتی ہے۔ اس نماز کی 4 رکعتیں ہیں اور یہ کلمات ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز پڑھے جاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کر کے ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں سبحانک اللہم، اس کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو کوئی سورت پڑھیں، اگر 4 کل آتے ہیں تو یہی ان 6 رکعت میں پڑھیں، اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ پھر رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر قومہ میں 10 مرتبہ، پہلے سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں جو 2 سجدوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں وہاں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس طرح ایک رکعت میں یہ کلمات 75 مرتبہ ہو جائیں گے 75 ٹائمز، اور 4 رکعتوں میں یہ 300 مرتبہ ہو جائیں گے۔ پھر اسی ترتیب سے 4 رکعتوں میں یہ کلمات ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ نماز مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح شعبان المعظم کی جب شب ہو، جو غالباً کل جمعرات کی شب ہے، نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں۔ پہلی 2 رکعت میں نماز پڑھنے سے پہلے عمر میں خیر و برکت کی نیت کریں، دوسرے 2 نفل میں بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہنے کی نیت کریں، تیسرے 2 نفل پڑھنے سے پہلے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کریں، اور جب 2 رکعت پڑھ چکیں 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہر 2 رکعت کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ 2 رکعتیں پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ یاسین، پھر 2 رکعتیں، پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین، پھر 2 رکعتیں، پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین، یا اگر سورہ یاسین نہیں تو پھر 21 مرتبہ 21 ٹائم سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا کریں۔ یہ رات بڑی عظمت والی، بڑی برکت والی رات ہے۔ یہ اگر اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے یہ رات ہمیں نصیب فرمائے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کریں، اپنے خالق، مالک اور رازق کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، اور آئندہ اللہ رب العالمین سے نیک اعمال کی توفیق مانگیں، اور دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں، ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کریں، اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان دنیا میں ظلم کا شکار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کی غیبی مدد فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ رات اپنی عبادت کر کے اپنا اطاعت گزار اور سچا بندہ بن کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنے وہ اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی ناراضگی اور غضب شامل ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔